اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم پھر ایک بار حدیث کی اس مجلس میں شریک ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے اربعین النوویہ، حدیث نمبر 20 پر 8، حدیث نمبر 20 پر 8 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم حدیث ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ صحابی رسول عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا بلیغ وعظ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب وعظ و نصیحت کرتے تھے تو اس وعظ کے بارے میں کہا کہ ایسا وعظ جس سے دل دہل گئے۔ کیسا وعظ تھا؟ جس سے صحابہ کی کیا ہو گئے؟ دل دہل گئے۔ پوری انگلی کے ماشاء اللہ۔ اور آنکھیں بہہ پڑی۔ آنکھیں بہہ پڑی مطلب ہم رونے لگے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، گویا یہ رخصت کرنے والے کا وعظ ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا کہ آپ ہم کو وصیت کیجئے۔ وصیت تاکید جو آدمی جاتے ہوئے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کس بات کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے؟ تو اس حدیث میں 4 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کتنے؟ 4۔ اربعین النوویہ حدیث نمبر کیا نمبر ہمارے ساتھ ہے؟ 28۔ 4 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ کیا بولتے ہیں ہم لوگ اس کو؟ تقوی۔ سیدھی سیدھی بات۔ اور پھر ساتھ ساتھ کہا والسمع والطاعہ، والسمع والطاعہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سننے اور ماننے کی، یعنی جو بھی آپ کا بڑا بنے، امیر بنے، آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات سنیں گے اور اس کی بات مانیں گے۔ سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، تم مانو اور سنو اگرچہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر بن جائے۔ کیا مطلب رفیق میں؟ حبشی غلام کا مطلب کیسا بھی امیر بنے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے۔ آپ ایسا نہیں بول سکتے۔ اسی لیے ہم آگے شرح میں پڑھیں گے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا میرا امیر تو میں بھی نہیں کروں گا، تو یہ حرام ہے۔ امیر کرتا ہے نہیں کرتا وہ نہیں ہے، آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا۔ اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو وہ غلط ہے، لیکن آپ امیر کو حجت نہیں بنا سکتے۔ ارے میں کیوں کروں، آپ نہیں کرتے نا، آپ کیسے امیر؟ آج سب لوگ یہ اتنا بولتے ہیں تم نے ہم نے سب جاؤ بولتے، تمہیں آتے نہیں کرتے، تمہیں کیسے امیر؟ اس لیے ہمیں کیا نہیں کرتے؟ ہمیں نہیں کرتے۔ حرام۔ شیخ ابن عثیمین کیا بولے؟ ایسا بولنا حرام۔ آپ اگر امیر اطاعت کے خلاف اگر بولتا ہے تب آپ یہ کر، ہم شرح میں پڑھیں گے، پہلے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمہ سن رہے ہیں۔ تو جس میں بات بتائی گئی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وصیت اللہ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی اور سننے اور ماننے کی بات کہی، گرچہ کہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر بن جائے، حبشی غلام بھی اگر امیر بن جاتا ہے تو اس کی بات ماننا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، کہا فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ آج اختلافات ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ ہیں، بہت سارے اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایسے وقت کیا کرنا ہے اس کا علاج بھی ہم کو بتلایا گیا۔ اگر ہم زندہ ہیں، اختلافات دیکھ رہے ہیں، اختلافات کسے بولتے ہیں؟ کنٹروورسی، ہاں، جو بہت زیادہ اختلاف ہیں، مسجدیں الگ ہیں، یہ ان کی مسجد وہ ان کی مسجد، مدرسے الگ ہیں، ہاں، تھاٹس سوچ الگ ہے، قبرستان بھی الگ ہے نہیں، ہاں، قبرستان بھی الگ ہیں، زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں، مرے بعد بھی ان کو الگ ہی سلانا گیا، ہاں، مرے بعد بھی الگ۔ قبرستان میں بھی پھر الگ الگ کیٹیگری، پٹھانہ کا الگ، نوایتیاں کا الگ، دکنیاں کا الگ، الگ الگ حلقے ہیں وہاں بھی، بہرحال بات الگ ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ کہا اس وقت کیا کرو، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اختلاف کے وقت میری سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 6۔ کتنے ہیں خلفائے راشدین؟ کتنے ہیں؟ 4، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو بولتے ہیں، لیکن یہی 4 صحیح ہیں۔ تو کہا خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور اسے داڑوں سے خوب جگڑ لینا۔ مطلب کیا؟ اللہ کے رسول کی سنت کو کیا کرنا؟ دانت سے نہیں، کس سے پکڑنا؟ داڑھ سے۔ داڑھ سے پکڑے تو کچھ چھوٹتا، بوٹی نہیں چھوٹتی، ہاں۔ یہاں یہ وہ کس کو پکڑنے کی بات کہی جا رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ اس سنت کو اتنی سختی کے ساتھ پکڑیں، بھلے لوگ کچھ بھی کہیں اور کچھ بھی آپ کو کریں، لیکن سنت پر اس اہتمام کے ساتھ آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہا اپنے آپ کو بدعت سے دور رکھو۔ ساتھ ساتھ اللہ کے نبی سے حدیث ہے، نہیں آپ پاس نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں، اچھا میں بھیجنا تھا، میری غلطی۔ ہاں، کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ تجوید جو پڑھتے ہیں، تجوید پڑھے نہیں؟ 2-3 مہینے کے ایک پڑھے۔ تجوید میں دانتوں سے جو منہ سے جو مخارج ادا ہوتے ہیں، یہ منہ کا جو خالی حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہاں یہ دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو خالی حصہ ہے، اجوا، کیا؟ ہاں، اجوا۔ تو اس کے بعد دانت ہیں، انیاب ہیں، نواجز ہیں، روٹس۔ تو نواجز، یہاں جو بات جو کہی گئی بن نواجز، داڑوں سے سختی کے ساتھ پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیا سہیل بھائی؟ بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور ساتھ ساتھ کہا کیوں دور رکھا جائے؟ کیونکہ ہر ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث نمبر کتنی حدیث ہے؟ 28۔ اس حدیث کا ترجمہ ہم نے سنا۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلے میں آج کے اس درس میں اس کے مختصر
اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ہم پڑھیں گے، دوسرے مشائخ ہیں، شیخ فوزان ہیں، اور دوسری شرح بھی ہم پڑھیں گے۔ جب تک شرح نہیں پڑھیں گے یہ حدیث پوری ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ حدیث میں کتنی باتوں کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے شعیب صاحب؟ میں بتایا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے باتوں کی وصیت کی ہے؟ بولیے۔ چار باتوں کی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے باتوں کی وصیت کی ہے؟ 4 باتوں کی۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، پہلی چیز تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر۔ تقوی کی تعریف علماء نے مختلف کی ہے، مختلف کی ہے۔ کوئی ایک تعریف کسی کو یاد ہے تقوی کی؟ الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر، والعمل بالتنزیل، قرآن کے مطابق کیا کریں آپ؟ اب آئے گا سامنے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 4 باتوں میں جو سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ کہتے ہیں دوسری چیز بات سننا اور ماننا۔ ایک آدمی ہے بولتا میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، کیا بولتا؟ وہ اللہ بہت ڈر منے، لیکن مسجد کو نہیں آتا، نیکی نہیں کرتا، لیکن کیا بولتا؟ اللہ۔ تو یہ دعویٰ بیکار ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اطاعت، بات ماننا پڑے گا۔ اور تیسری چیز جو بتائی گئی، سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسے آدمی مضبوطی سے تھام لے۔ اور چوتھی چیز بدعتوں سے دور رہنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اور رہی بات، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن روزانہ نہیں، ہر دن بغیر چھوڑے۔ اگر ہر دن ہم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بولتے رہیں گے تو لوگ بیزار آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نصیحت نہیں کرتے تھے، چھوڑ کے وقفے سے نصیحت کرتے۔ کہا کیونکہ ہر روز کی نصیحت اکتاہٹ کا باعث ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کو غور سے سنیے، لیکن اس حدیث پر ہمارا عمل نہیں۔ حدیث پڑھتے ہیں لیکن آپ کیا ہے، ہر شخص کو بولنے کی بڑی خواہش ہے، سب لوگ بولتے ہیں، ایرے غیرے نتھو خیرے، سارے کے سارے لوگ بولتے ہیں، سارے لوگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے زیادہ آدمی کو تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آدمی اس بات کی کوشش کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بولے۔ جیسے اس حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کے اندیشے سے ہمیں ناغہ دے کر وعظ کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ بیزار نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہم کو ہمیشہ نصیحت نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ناغہ دے کر، مطلب گیپ دے کر نصیحت کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہا کہ وعظ و نصیحت آدمی کو اثر ہونا چاہیے۔ اگر ہم وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں تو سننے والوں کو کیا ہونا چاہیے؟ اثر ہونا چاہیے۔ اثر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وعظ کیا جس سے ہمارے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو جاتے، ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حملہ کرنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا تھا۔ تو
واعظ و نصیحت کرنے والوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی باتیں زیادہ بولنی چاہیے، اپنی کہانیاں کم سنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں وہاں گیا ایسا ہوا، یہاں گیا ایسا ہوا، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں رہتی، یہ ہمیشہ جاتے رہتے۔ جب ہم کو ہوش آتا، جب انہوں اپنا سفر ختم کرے تو کیا ہوتا؟ ہوش آتا۔ مطلب آپ کہیں مت جائیے، قرآن حدیث ہی میں رہیے۔ آپ جو بھی کہنا ہے کیا کہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، آپ ادھر ادھر مت جائیے۔ تو نصیحت کس سے ہونی چاہیے؟ قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وصیت کے، نصیحت کے بڑے حریص تھے۔ صحابہ کرام سے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت کیجیے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ہم کو نصیحت کیجیے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی وصیت کی؟ لوگوں نے کتابیں لکھی علماء نے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وصیتیں ہیں کہ وہی صحابی آئے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ نہ کہو، بولے کیا بولے؟ غصہ مت کرو۔ وہ بار بار اللہ کے رسول میں نصیحت ہے، بولا غصہ مت کرو۔ وہ ہر بار پوچھنے جواب کیا ملا؟ غصہ مت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نصیحت کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہاں ایک بات معلوم ہوئی، سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی وہ کس بات کی وصیت تھی؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی وصیت کی؟ تقوی۔ کس بات کی وصیت کی؟ تقوی کی۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ اتنی حدیث سے تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسی نصیحت اور وعظ کیا کہ صحابہ کرام کے دل دہل اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتوں کی وصیت کی ہے؟ 4 باتوں کی۔ دیکھتے ہیں ہم اس شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، ایک بار ہم پڑھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے شیخ لکھتے ہیں وجلت منہ القلوب، مومن کا دل جس میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ خشوع خضوع کسے بولتے ہیں؟ کئی معنی میں قرآن استعمال کیا ہے، لیکن اس کے بولتے ہیں عاجزی اور انکساری۔ کسے بولیں گے؟ مومن کا دل پتھر دل، سخت دل نہیں ہوتا۔ مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں کہا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ دہل اٹھتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو مومن کا دل ذرا نرم ہوتا ہے۔ ذرے لوگ ہوتے ہیں سنگ دل، کوئی مرے تو بھی روتے نہیں، سامنے کیا ہوا تو بھی ان کو کیا بھی ہوتا نہیں۔ ایسا مومن کا دل نہیں ہوتا، اسے کہیں گے شقی القلب، اس کا دل کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ اچھا دل نرم کیسا ہوتا ہے؟ آج بھائی کیا تمہیں دال کو ملانا کیسا کرنا کیا؟ دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جائے، مرنے والوں کو دیکھا جائے، جو لوگ مر رہے ہیں ان کی کیفیت کو دیکھا جائے، کبھی ہسپتال کا دورہ کیا جائے، وہاں تڑپتے بیماروں کو دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں ایسا کروں کہ تم کو میں اس کا علاج بتاؤں، ایسا علاج بتاؤں کہ تمہارا دل بھی نرم ہو جائے اور تمہارے ضرورتاں بھی پورے ہو جائے؟ واہ، یہ بولے اللہ کے رسول، اس کے بدلے میں کیا بول رہے ہیں؟ 2۔ تو صحابی نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. کیا کرنا؟ یتیم کے سر پہ ڈالو. گرمی ہو رہی تو فین ڈال دیں. ہاں مچھر بھی ہیں. تو کیا بولے؟ یتیم کے سر پر کیا کرو؟ ہاتھ پھیرو. اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ. تو اگر صرف میں ہاتھ پھیرتا رہوں تو یتیم کا پیٹ تو نہیں بھرے گا. بولا اللہ کے رسول یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، بولے صرف ہاتھ پھیرتے رہے تو یتیم کو کچھ فائدہ نہیں. فائدہ کیا؟ بولے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو اور ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اس یتیم کو اپنے کھانے میں سے کیا کرو؟ کھلاؤ. اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. تو کیا ہوگا؟ دل نرم ہوگا. اور ایک چیز اس حدیث میں بتایا گیا، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، اس نصیحت سے ہماری آنکھیں کیا ہو گئیں؟ بہہ گئیں. صحابہ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی نصیحت کر رہے ہیں جیسے دنیا سے آپ رخصت ہونے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ایسی ہی تھی. اتنی تاثیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں. تو آج بھی اگر کوئی آدمی دل سے کہتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے کدھر جاتی ہے؟ دل میں جاتی ہے. پہلے یہاں سے بات کہاں سے نکلنا؟ دل سے نکلنا. بولنے والا دل سے بولنا. جسٹ آدمی وقت گزاری کے لیے اگر بولے تو نہیں ہوگا. تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. جو دل سے بات نکلے گی کہاں جائے گی؟ دل میں جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہا کہ کسی بھی بیان میں، وعظ میں تاثیر کب آتی ہے؟ تاثیر کسے بولتے ہیں؟ اثر. کوئی بھی بیان کرتا ہے، کچھ بولتا ہے. آپ بولتے کبھی کبھار، کتنی مرتبہ میں سمجھایا بیوی کو مانتی نہیں. بیوی بولتی میں کتنے مرتبہ اپنے شوہر کو سمجھایا نہیں مانتی. شیخ صاحب بولتے ہیں میں اپنی قوم کو کتنا سمجھاتا ہوں نہیں مانتے. کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن تاثیر کے بغیر اگر کہا جائے تو کسی پر اثر انداز نہیں ہوتا. تو شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ کسی بھی بات میں تاثیر پیدا ہونے کے لیے تھوڑے اسباب ہیں. اسباب بولے تو کیا؟ ریزن. فرسٹ الموضوع، ٹاپک. جس ٹاپک پہ آپ بول رہے ہیں وہ ٹاپک وہاں کیا ہونا؟ سوٹ ہونا. یہ شادی کی محفل ہے، وہاں جا کو جنازے کے آداب بولے تو لوگ کیا بولیں گے؟ واہ واہ بولیں گے. جنازے کے محفل میں آپ کو شادی کرنے میں کیسا رہنا، کسی عورت سے شادی کرنا، شادی ولیمہ نہیں بول. ہر جگہ کی گفتگو کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. ہر جگہ بات کرنے کا ایک ٹاپک، ایک موضوع ہوتا ہے. آپ اسی مناسبت سے وہاں بات کریں جو مناسبت وہاں ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں، سارے صحابہ ہیں، ابھی قبر نہیں بن رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا کہ بندہ قبر میں دفنا دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، سوال و جواب کریں گے، ساری کیفیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح ولیمے کی بات نہیں کہی. پہلی چیز، کسی بھی چیز کی اثر کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ٹاپک کریکٹ. اس کے بعد وحال الواعظ، یہ جو واعظ کرنے والے کی جو حالت ہے، کوئی ناچتے کودتے دھمکتے اگر واعظ کرے گا تو سامنے والوں پہ اثر نہیں ہوگا. سامنے والا جیسے واعظ کر رہا ہے، اس کے جو حرکات ہیں، سکنات ہیں، اس کے جو یہ ہیں، اس کو بھی سامنے والے کیا کرتے ہیں؟ اثر انداز ہوتے ہیں. تیسری چیز وانفعالہ، اس کے جو کیا بولیں گے، اس کے تاثرات، واعظ کرنے والے کے تاثرات کیسے ہیں. ایک تو واعظ کرنے والے کی حالت کیسی ہے. آپ دیکھیں گے کہ شیخ صاحب ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں، داڑھی رکھنے کی بات کہتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کی حیت کیسی ہے، ان کی حیت کیسے لوگ دیکھتے ہیں، ان کا لباس کیسے ہے، ان کا حیت کیسے ہے، ان ساری چیزوں سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے بعد 4 نصیحتوں میں پہلی چیز ہمارے ساتھ تھی تقوی اللہ. کیا رفیق بھائی؟ پہلی چیز کیا تھی؟
واتقوا اللہ۔ هذه الوصیہ، یہ جو وصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سورۃ النساء آیت نمبر 130 پر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سورۃ النساء آیت نمبر 130 پر 1، جس میں تقوی کی بات کہی گئی۔ آپ تقوی کسے بولتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں عام طور سے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ دیکھیں، طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اسے ہم انگلش میں کیا بولیں گے؟ اوبیڈینس، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کیسے؟ بِامتثال امرہ واجتناب نہیہ، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا آپ اسے کریں، جن باتوں سے اللہ نے روکا اسے آپ کیا کریں؟ رک جائیں۔ علی علم و بصیرہ، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ کرنے کا ہے یہ نہیں کرنے کا ہے، فرق ہے۔ ایک آدمی کو نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے بلکہ معلوم ہی نہیں، لیکن وہ نماز پڑھ لے کو ہے۔ ایک آدمی کو جو نماز پڑھتا ہے معلوم ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی بندگی میں اسے مزہ آئے گا، بولا کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن انجانا ہے، اسے معلوم نہیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ایک آدمی جان بوجھ کر رکھ رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں علی علم و بصیرہ، دین پر چلنا ہے لیکن دین کو جانتے ہوئے چلنا ہے۔ یعنی بہت سارے ہیں عادتاً بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں یہ سارے کام عبادتیں ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی نیت عبادت کی ہو جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، اور ایک تقوی کی تعریف دیکھیے، پہلی تعریف کیا پڑھے ہم تقوی کی؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی اطاعت۔ اس کی بندگی اور اطاعت کا مطلب ہے کہ اس کے حکموں کو ماننا جو کرنے کے ہیں، اس کی پابندیوں سے رک جانا جو نہیں کرنے کے ہیں، لیکن کس کے ساتھ؟ علی علم و بصیرہ، یعنی آپ جانتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ایک تعریف کہا ان تعبد اللہ، تقوی کی اور ایک تعریف کے بارے میں کہتے ہیں ان تعبد اللہ علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نور آپ کو عطا کیا ہے اس کی روشنی میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ترجو ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کی ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ یا ایک بات میں بتا دوں، صوفیوں کا ایک عقیدہ ہے، صوفی لوگوں کا ایک عقیدہ کسے بولتے ہیں؟ کانسیپٹ یا تھاٹ، ان کی ایک فکر ہے صوفیوں کی، کیا ہے کہ نماز جنت کے واسطے نہیں پڑھنا گیا، آپ اس سے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا اس کا ڈر آپ کے دل میں رہے۔ تقوی کی تعریف سمجھ میں آئی؟ ہاں، مختصر تعریف اتنا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کیسے آپ کریں گے؟ بِامتثال امرہ واجتناب نہیہ، اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہیں، جو احکام ہیں اسے بجا لانا، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ علم آخری چیز، لیکن علم اور بصیرت کے ساتھ، اندھے ہو کر نہیں۔ یہ دیکھیے آگے کیا بولتے ہیں، ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، ایک عربی شعر انہوں نے لکھا شیخ ابن وسیم نے، خلی الذنوب، گناہوں کو چھوڑ دو، صغیرہا و کبیرہا، رتی ہو یا حتی ہو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے کیا کرو تم؟ چھوڑ دو۔ ذاک التقی، یہی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ وَعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذُرُ مَا يَرَى، تم ایسے عمل کرو جیسے کوئی آدمی کانٹوں پر چل رہا ہو، کانٹوں پہ چلتے چلتے کیسا بچا کو چلتے ہمیں، کانٹا چبھ جائے گا، ویسے۔ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً، کبھی حقیر نہ سمجھو چھوٹی چیز کو،
بڑا گناہ کیا بھی نہیں نا، خالی فجر کی نماز میں 7 بجے پڑھتا، اس میں کیا کبھی 7 بجے نیند نشار ہوتی، بڑا گناہ کی نہیں، حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے، حالانکہ لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں. ہاں، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، بڑے بڑے پہاڑ جو بنتے ہیں وہ کنکر سے بنتے ہیں. پہاڑ کس سے بنتا ہے؟ اگر ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں تو یہی چھوٹا چھوٹا گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے چھوٹے گناہوں سے بچو. تو یہ تقوی کی تعریف تھی. اور حدیث میں اور ایک لفظ ہمارے ساتھ ہے، والسمع والطاعہ. کیا ہے؟ والسمع والطاعہ. اور ایک چیز ہمارے ساتھ ہے سمع. طاعہ کا مطلب کیا ہے؟ سننا اور ماننا. سننا اور ماننا. اور کس کی سنیں گے، کس کی مانیں گے؟ جو ہمارے اوپر امیر بنایا گیا، بڑا بنایا گیا، اس کی ہم سنیں گے اور مانیں گے. سنیں گے مطلب کیا؟ بِأَن تَسْمَعْ اِذَا تَكَلَّمْ. جب ہمارا امیر بولے گا تو ہم سنیں گے. ذرا لوگ کیا کرتے ہیں، تمہیں خاموش ہو، ہمیں بولے سر کا سنو. امیر ہمارا سننا کی، ہمیں امیر کی سننا کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم امیر کی سنو، امیر کی سنو. ایسا نہیں ہوگا. وَأَن تُطِيعَ إِذَا أَمَرَ. اور جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرو. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر 2 چیزوں کو جوڑا اس حدیث میں. ایک تقوی کو، ایک امیر کی اطاعت کو. جس کے اندر تقوی ہوگا وہ امیر کی کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا. جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا وہ ایک گروپ اور بنائے گا. بہت گروپ ایسے نہ بنے، جماعت یہ جماعت وہ جماعت. اب بڑے بڑے انشلز بھی بن گئے، یہ بی سی ڈی. ایک جماعت بنی تو کیا ہوتا، 4 لیٹر اور لگتے اس کے ساتھ. ایسی یہ ساری چیزیں اگر تقوی اگر ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ. ایسا آدمی تمہارے پاس امیر بن جائے جو غلام ہے، نوکر ہے، پھر بھی کیا کرو تم؟ اس کی اطاعت کرو، اے مملوک. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بول رہے تھے، چند صحابہ کرام وہاں تھے. ان صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کچھ لوگ لمبی عمر پائیں گے. کون سے صحابہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے ہیں اس وقت جو صحابہ ہیں وہی صحابہ مراد ہیں. تم میرے بعد لمبی عمر پاؤ گے. فَسَيَرَى. تو تم کیا دیکھو گے؟ اختلافاً کثیراً فی العقیدہ. بہت زیادہ اختلاف تم دیکھو گے. کس میں؟ عقیدے میں. وفی العمل. عمل میں. وفی المنہج. منہج میں. اور ایسا ہی ہوا. جو صحابہ زندہ رہے انہوں نے دیکھا، بڑے بڑے فتنے دیکھے، اختلافات دیکھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ لوگ بولے ارے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہماری نمازیں ایسی نہیں ہوتی تھیں، ہمارا ذکر ایسے نہیں ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا گول مجلس میں بیٹھے ہیں، سب کے سامنے کنکریاں ہیں. یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ بولتا، اس کے بعد پھر دوسرا بولتا. وہ اب پریشان ہو گئے. بولے کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، تم لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر دیں. تو ایسے صحابہ کرام نے بہت سارے اختلافات دیکھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم ہوا؟ ہاں نہیں، ہم لوگ شروع کر کے کتنا ٹائم؟ 40. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف سے بچنے کا ذریعہ بتلایا کہ کیسے اس اختلاف سے بچا جائے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف سے بچنے کا ذریعہ بتایا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. آج اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیخ صاحب آپ ایسا بولتے، انہوں ویسا بولتے، انہوں ایسا بولتے، ہمیں کدھر جانا، کس کی بات مانا؟
ہم لوگ کیا جواب دیں گے ان کو؟ ارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے کرو نا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کے مطابق چلو۔ اور وَالْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ، سنت کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ سنت کسے بولتے ہیں؟ الطریقۃ التی هو علیہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ تو دین میں کوئی بدعت ایجاد نہ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر اپنا راستہ آدمی نہ بنائے۔ ہاں، کہا والمراد بالسنہ ہنا الطریقۃ التی هو علیہا صلی اللہ علیہ وسلم فلا تبتدعوا فی دین اللہ عز وجل ما لیس منہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر آدمی عمل کرے۔ وسنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4۔ الخلفاء وہ کون ہیں؟ وعلی رأسہم ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ ہاں بولو با، آپ بولیں گے کوئی؟ اللہ کے رسول نہیں، مطلب اللہ کے رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامنیٹ کس نے کیا؟ کس نے بنایا کہ میرے بعد آپ سنبھالو؟ کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، ایک تو ادریس بھائی بولے نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، خاتون آئی، آ کر ایک مسئلہ دریافت کیا، ایک مسئلہ پوچھنے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک بار بعد میں آؤں، اگر آپ نہ رہیں تو میں کس سے پوچھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر سے پوچھو۔ تو اس وقت ہی کیا ہو گیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسے مثال ذلك اتته امرأة فی حاجۃ لها، ایک عورت اپنی ایک ضرورت لے کر آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعدہ کیا، بولا کہ شاید اب تو نہیں، بعد میں ہو سکتا ہم وعدہ کرتے ہیں، تو وہ چیز دینے کا وعدہ کیا۔ تو وہ عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لم اجد، اگر آپ نہ رہیں تو میں کس سے پوچھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ائتی ابا بکر، تب کیا کرو؟ ابو بکر سے پوچھو۔ وقال یأبی اللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مسجد نبوی تھی، آس پاس کے سارے گھروں کے راستے مسجد نبوی سے نکلتے تھے، وہاں سے لوگ گزر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے راستے بند کروا دیے سوائے ابو بکر کے۔ اور آج بھی آپ مسجد نبوی کے ایک دروازے پر دیکھیں گے خوخۃ ابی بکر، وہاں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ اس طرح سے بھی بات تھی۔ وَجَعَلَهُ خَلِيفَةً فِي الصَّلَاةِ بِالْمُسْلِمِينَ حين مرض، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیا کیا؟ میری جگہ کھڑے ہو کر تم نماز پڑھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں یا کچھ زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سن ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا۔ حج کے جو امیر ہوتے ہیں، اس کے بعد کون خلیفہ ہوئے ابو بکر کے بعد؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا، ابو بکر گئے، اور عمر۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ذکر کرتے تو بولتے میں، ابو بکر اور عمر تینوں گئے۔ اللہ کے رسول
वजिअतु अना अबू बकर व उमर, तो दूसरे इस पर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा हक़दार थे। तो इस तरह कहते हैं इनकी जो खिलाफत है कितने, 4, अबू बकर, उमर और उस्मान। इस खिलाफत को क्या क्या कहा गया? खुलफ़ाए राशिदीन, खुलफ़ाए राशिदीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कहते हैं अज़्ज़ू अलैहा, मेरी इस तरीक़े को, मेरे तरीक़े को, मेरी सुन्नत को और खुलफ़ा के तरीक़े को दांतों से नहीं, किससे? दाढ़ों से सख्ती के साथ पकड़ लो। हाँ, देखिए वो कहते हैं शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं वही अक़सल अज़रास, यानी दाढ़ों में जो सबसे आखिर में जो होते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को सख्ती के साथ पकड़ना चाहते हैं उससे पकड़ें। आखिर में वो कहते हैं व मिनल मालूम अन्न सुन्नह लैसा जिस्मन युअकल, सुन्नत खाने की चीज़ डांट से पकड़ने का वास्ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे क्या कहा? किनायतन अन शिद्दति तमस्सुकी बिहा, खाने की चीज़ को जिस तरह तुम सख्ती से दाढ़ से पकड़ते हो वैसे किसे पकड़ो? सुन्नत को पकड़ो। हालात कैसे भी हों, जैसे हम लोग बाज़ जगह जाते हैं, सुन्नत पर अमल करने हमको शर्म आती है। किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ सारे लोग नीचे हाथ बांधते हैं, हमको ऊपर हाथ बांधने में शर्म आती है, अरे सब इधर बांधते हैं। कभी ऐसा होता है, पर लेकिन अब नहीं है माशाअल्लाह। अब तो माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर हाथ बांधते हैं, सुन्नतें हैं। कभी मिसवाक करने में किसी को शर्म महसूस होती है, बहुत सारी सुन्नतें हैं। दाढ़ी रखने में किसी को शर्म महसूस होती है, ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा, वो तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला बचाए। उसके बाद वो कहते हैं अन्नल इंसान यतमस्सकु बिहादिहि सुन्नह, आदमी सुन्नत को बहुत सख्ती के साथ पकड़ ले। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया व इय्याकुम, बचो, किस चीज़ से बचो? बिदअत। बिदअत को क्या कहेंगे? इनोवेशन। हाँ, इनोवेशन क्या है? बिदअत। बिदअत से बचो। व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर इज्तनिबूहा, अल उमूर अश्शुऊन, यानी जितने भी बिदअत की चीज़ें हैं इससे बचो। दीन के नाम पर जो बहुत सारी चीज़ें, दीन किसे बोलते हैं? मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलबिर, नेकी किसे कहते हैं? नेकी अच्छाई है, हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक हैं, या अल्लाह की और उसके रसूल की बातें हैं। वल इस्मु मा हाका फी सदरिक, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। अच्छाई और बुराई हमारी अक़ल पहचानती नहीं, शरीयत बोलती ये चीज़ अच्छी, ये ख़राब। कौन बोलना? हमारी अक़ल बोलना, शरीयत बोलना? हाँ, नहीं। जैसे उन्होंने बोला कि अब इस हदीस में क्या है, तुम्हारा दिल अगर कोई काम करते हुए खटके तो समझो कि वो बुराई है, लेकिन वो दिल पहले अच्छा रहना। एक आदमी गुनाह करने वाला है, उसे आदत, ज़रा आदमी गुनाह करे तो दिल खटकता नहीं, अभी उभारता, वाह वाह चल चल करो करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे ये बोल रहे हैं, सहाबा से बोल रहे हैं। सहाबा के दिल तो बिल्कुल क़ल्बे सलीम थे। तो दिल पहले क्या होना चाहिए? अच्छा दिल खटकता, बुरा दिल क्या करता? उसे ये करता हो, हाँ, उभारता। तो अच्छाई और बुराई ये शरीयत बताती है, अक़ल नहीं बताती। आज जितने काम हम बिदातें कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? हमको अच्छा लगा, अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए लोग क्या हो जा रहे हैं? बिदातों का शिकार हो जा रहे हैं। इसीलिए कहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि हर वो नई चीज़ जो ईजाद की जाती है दीन में वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही की तरफ ले जाने वाली है। तो ये हदीस हमारे साथ थी, हदीस नंबर कितना है? 29।
اس کے فوائد آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے 28. اس کے فوائد پڑھنا ہے. کتنا ٹائم ہوا ہمارے پاس؟ 40 منٹس 50 بس. اس حدیث کے انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ بنے رہیں. حدیث کی مجلس ہے. آپ کی جتنے ضرورتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے ساری چیزیں ہیں وہ حل ہو جائیں گی. آپ تھوڑا وقت کیا کریں، کتنے دن؟ 4 ہی دن نا، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات. 4 دن اگر ہم حدیث کے لیے نکالتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملتی ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. تو آپ کیا کریں، 4 دن انشاءاللہ کل ہم اس حدیث کے فوائد پڑھیں گے. ساتھ ساتھ اور ایک شیخ کی شرح بھی ہمارے ساتھ ہے، شیخ فوزان، اور بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی شرح ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم کل آپ کے سامنے پڑھیں گے انشاءاللہ کل 7 بجے. انشاءاللہ پھر ہم اس مجلس میں حاضر رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ہے. نہیں، فوائد مطلب حدیث کے کیا کیا فوائد ہم کو، اس سے کیا کیا فوائد ہم کو سمجھ میں آتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تقریباً سمجھیے کہ اس حدیث کے دیکھیے بہت زیادہ فوائد، 18 یا 17 فوائد لکھے ہیں. تو یہ 5-10 منٹ میں نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے پھر ایک دن پورا لینا پڑے گا. تو انشاءاللہ حدیث کے فوائد تھوڑا پڑھیں، علم و بصیرہ. ہاں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.